آپ کو معلوم ہے سویڈن کے اندر عید کے دن عیدگاہ کے سامنے جہاں پر مسلمان عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز کی فراغت کے بعد ایک شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر ہزاروں مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ اس قرآن مجید کو پھاڑا گیا، اس قرآن مجید کو ٹھڈے مارے گئے، نعوذ باللہ، اس قرآن مجید سے بوٹ صاف کیے گئے اور پھر اس قرآن مجید کو جلایا گیا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار وہ مسلمان ہیں جو وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس کا حق کیوں نہیں روکا؟ سب سے پہلے قصوروار وہ مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے گلہ ان مسلمانوں کے لیے بنتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں اور حکومتی سرپرستی کے اندر ہو رہی ہیں، کورٹ کی اجازت کے ساتھ ہو رہی ہیں، سیکیورٹی کی موجودگی میں ہو رہی ہیں، مسلمان وہاں پر موجود ہیں۔ ان کی غیرت کیسے گوارا ہوئی کہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی گئی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے؟ سب سے پہلے تو وہ قصوروار، سب سے پہلے وہ قصوروار ہے۔ اس کے بعد قرآن کی بے حرمتی کی کیوں گئی؟ سوال یہ بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی جو بے حرمتی ہے نا جی، یہ ایسے نہیں ہوئی، یہ ایک سازش اور منصوبے کے تحت قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اب سازش کیا تھی؟ یاد رکھیں کہ 100 سال پہلے انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ کا جو صدر تھا اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں اٹھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر موجود ہے اس وقت تک دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کتاب مسلمانوں کو غیرت دلاتی ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے حصول کے لیے جوش پیدا کرتی ہے، یہ کتاب مسلمانوں کو اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت دلاتی ہے اور ان کو جہاد کے میدان پر لے کر آتی ہے۔ تو جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ اس کتاب کو ختم کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک منصوبہ 100 سال پہلے انگلینڈ کے اندر تیار کیا گیا اور اس منصوبے کے اوپر کام کیا گیا اور اس وقت سے اس منصوبے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اب جب مغربی دنیا نے یہ دیکھا اور عالم کفر نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا تو منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، ہمارا منصوبہ ٹوٹ رہا ہے، جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا وہ ہمارا منصوبہ ٹوٹ رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اس منصوبے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سازش رچی ہے اور اس سازش کو رچ کر مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے اندر غیرت کتنی ہے۔ اگر ان کے اندر وہ غیرت ختم ہو جائے تو ہم قرآن کو ختم کر دیں، ان کے اندر وہ اسلامی حمیت اور اسلامی تشخص اور اسلامی غیرت ختم ہو جائے تو ہم اس قرآن کو ختم کر دیں۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا جی، ان واقعات کو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس مسلمانوں کی غیرت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سویڈن کے اندر عید کے دن ہزاروں لوگوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کا ہونا اور سویڈن کی کورٹ کا جناب اس کو اجازت دینا اور پولیس کی جناب موجودگی میں یہ سارا واقعہ رونما ہونا اور پھر عالمی دنیا کا خاموش ہونا اس واقعے پر، اور پھر الیکٹرانک میڈیا اور عالمی میڈیا کے اندر اس خبر کو ہائی لائٹ کر کے مسلمانوں کو جناب رنجیدہ کرنا، ان کے دلوں کو توڑنا اور ان کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارا کام ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، عالم کفر کو یہ بتانا چاہتے ہیں، عالمی میڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری مغربی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان خطا کار تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا غدار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان سیاہ کار تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی غیرت اتنی نہیں مر سکتی کہ اس کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ ایک مسلمان غلطی پر تو ہو سکتا ہے، خطا کار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اس کے لیے احتجاج کریں۔ میرے بس میں یہ تھا کہ میں ممبر پر آ کر آپ سب کو یہ ساری باتیں بتاتا، سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا کے اندر آواز پہنچاتا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا، یہ میرے بس میں تھا اور میں نے کیا الحمدللہ، اور دل کے ساتھ کیا
اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پھیلائے گا۔ اور آپ کے بس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے۔ جہاں جہاں تک آپ کے بس میں ہوتا ہے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ اس واقعے کی مذمت کریں۔ اور جو باہر کے ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، مغرب کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ایماندار۔ یاد رکھیں مغرب کے لوگوں کی ایمانداری ان کے مفاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں ان کا مفاد ہے وہاں ان کی ایمانداری ہے۔ جہاں آپ کے اسلام کی بات آئے گی، جہاں آپ کے مذہب کی بات آئے گی، جہاں آپ کے مسلمانی کی بات آئے گی، یاد رکھیں کہ وہ آپ کے دشمن ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یورپ کے اندر رہنے والے لوگ، لندن کے اندر، امریکہ کے اندر رہنے والے لوگ، کہ آپ کا بس یہ چلتا ہے کہ آپ ان اداروں کے سامنے جا کر احتجاج کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے حقوق کا اور ان کی اسلامی اور مذہبی جذبات کا تحفظ رکھتے ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور سویڈن کے مسلمانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، سویڈن کے مسلمانوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی آپ کے اندر غیرت مند ایسا جو اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت سے بھرپور ہو؟ ہے کوئی آپ کے اندر کوئی ایسا جوہر جو کھڑا ہو جائے اور غازی علم الدین شہید کی طرح اس گستاخ قرآن کے سر کو اتار دے اور پوری دنیا کو بتا دے کہ قرآن کے ساتھ جو گستاخی کرے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، ہم اس کا یہ حشر کریں گے؟ کوئی غیرت مند ایسا ہو جو اٹھ کر یہ بتا دے، غازی علم الدین شہید کی سنت کو زندہ کر کے بتا دے، اور رہتی دنیا تک ان لوگوں کے کانوں کے اندر یہ بات چلی جائے کہ مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، مسلمان کی اسلامی غیرت مر نہیں سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس قرآن کی بے حرمتی سویڈن کے قانون کے مطابق ہیٹ سپیچ میں داخل نہیں ہے تو ہماری یہ بات بھی ہیٹ سپیچ میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر سویڈن کے قانون کے مطابق اس قرآن کی بے حرمتی حق اظہار رائے ہے تو ہماری یہ بات بھی اظہار رائے کے اندر شامل ہے، آزادی اظہار رائے کے اندر شامل ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، بالآخر ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، نبی پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو ہمارے دین کا مذاق اڑائے، جو ہمارے مذہب کا مذاق اڑائے، جو ہمارے قرآن کا مذاق اڑائے اور جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، چاہے ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن اس کو برداشت نہیں کریں گے۔